بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر تم یہ کہو کہ جب آدمی کا کسی پر کوئی حق نکلتا ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یا جب ظالم اس پر ظلم کرے تو اس حق کی حفاظت کے لیے لازمی طور پر اسے جھگڑا کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا اور تم اس جھگڑے کی کیسے مذمت کر رہے ہو؟ جواب: جان لو کہ یہ مذمت اس کو شامل ہے جو باطل کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اور اس کو شامل ہے جو بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، جیسے قاضی کا وکیل کہ وہ اس بات کو جاننے سے پہلے کہ حق کس طرف ہے وہ خصومت یعنی جھگڑے کی وکالت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی جانب سے ہو، اور یوں وہ بغیر علم کے جھگڑے میں پڑتا ہے۔ اور اس مذمت میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے حق کو حاصل کرنے میں بقدر حاجت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ غلبہ پانے اور ایذا پہنچانے کے ارادے سے جھگڑے میں ناحق شدت کرتا ہے، اور وہ شخص بھی شامل ہے جو خصومت میں تکلیف دہ کلمات استعمال کرتا ہے حالانکہ دلیل کی تائید اور حق کے اظہار میں اس کی حاجت نہیں ہوتی، اور یہ مذمت اس کو بھی شامل ہے جسے خصومت پر صرف دشمنی ابھارتی ہے تاکہ مخالف کو مغلوب اور زیر کیا جائے، حالانکہ مال کی جس مقدار کی خاطر وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ مقدار اس کے نزدیک حقیر اور معمولی ہوتی ہے، اور کوئی تو اس کی صراحت بھی کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا مقصد تو محض اس سے دشمنی نکالنا اور اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہے، اور اگر میں نے اس سے یہ مال لے لیا تو ہو سکتا ہے میں اس کو کنویں میں ڈال دوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کا مقصد دشمنی، جھگڑا اور ہٹ درمی ہوتا ہے، اور یہ صورت بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ خصومت سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ رہا وہ مظلوم جو شرعی طریقے پر اپنی دلیل کی تائید کرے، مد مقابل کو رسوا نہ کرے اور نہ حد سے بڑھے، حاجت کی مقدار سے زیادہ نہ جھگڑے، نہ دشمنی نکالے اور نہ ایذا پہنچانے کا ارادہ کرے، تو اس کا یہ فعل حرام نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہو سکے اس کو چھوڑنا بہتر ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے میں زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب غصہ بھڑک اٹھتا ہے تو جس بات میں جھگڑا ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اور جھگڑا کرنے والوں کے مابین کینہ باقی رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر ایک دوسرے کے غم پر خوش اور دوسرے کی خوشی پر غمگین ہو جاتا ہے، اور دوسرے کی بے عزتی کے لیے زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جو خصومت کی ابتدا کرتا ہے وہ ان ممنوع امور میں پڑ جاتا ہے، اور سب سے کم بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ اس کے دل کا پریشان و بے چین ہونا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز میں بھی اپنے مخالف پر غلبہ پانے میں مشغول رہتا ہے۔ یوں معاملہ ضرورت کی حد تک باقی نہیں رہتا۔ خصومت ہر شے کی بنیاد ہے۔ خصومت ہر شے کی بنیاد ہے، اور مرا اور جدال کا بھی یہی معاملہ ہے، لہذا بغیر ضرورت کے اس کا دروازہ نہ کھولا جائے، اور ضرورت کے وقت بھی زبان کو بد کلامی اور دل کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ خصومت کے برے نتائج سے بچا جا سکے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ جو خصومت میں حد ضرورت پر اکتفا کرتا ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اس کی خصومت قابل مذمت نہیں ہوتی، البتہ اگر کسی معاملے میں اسے خصومت کی ضرورت نہ ہو کہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو اسے کفایت کر جائے، اس کے باوجود وہ خصومت میں پڑے تو وہ اولیٰ کو ترک کرنے والا ہوگا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ مگر خصومت، مرا اور جدال کے سبب ایک چھوٹا سا نقصان ضرور سامنے آئے گا کہ انسان اچھا کلام کرنے سے محروم ہو جائے گا، اور جو اس کے متعلق ثواب وارد ہوا ہے اس سے بھی اسے محروم ہونا پڑے گا، کیونکہ اچھے کلام کا کم از کم درجہ تائید کا اظہار ہے، اور طعن و اعتراض سے بڑھ کر کلام میں کوئی سختی نہیں، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کو جاہل یا جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ جو کسی سے مجادلہ یا مرا یا خصومت کرے تو یقیناً مد مقابل کو جاہل یا جھوٹا قرار دے گا، لہذا اس کے سبب اس سے اچھا کلام فوت ہو جائے گا۔ اچھی گفتگو جنت میں لے جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا کلام اور کھانا کھلانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ ترجمہ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ مجوسی کو اسلام کا جواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے جو بھی تمہیں سلام کرے اس کو سلام کا جواب دو، اگرچہ وہ مجوسی ہو، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سورہ نساء ترجمہ، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ ہی کا فرمان ہے کہ اگر فرعون بھی مجھ سے اچھی بات کہتا تو میں اس کا جواب دیتا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کفار کو سلام نہ کرے اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے، مگر جواب میں صرف علیکم کہے۔ اگر ایسی جگہ گزرنا ہو جہاں مسلم و کافر ہوں تو السلام علیکم کہے اور مسلمانوں پر سلام کا ارادہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی کہے۔ کافر کو اگر حاجت کی وجہ سے سلام کیا مگر سلام نہ کرنے میں اس سے اندیشہ ہے تو حرج نہیں، اور بقصد تعظیم کافر کو ہرگز سلام نہ کرے کہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔
جنتی بالاخانے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں بالاخانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں اور گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس سے ایک خنزیر گزرا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ آپ سے عرض کی گئی، یا روح اللہ، آپ خنزیر سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں اپنی زبان کو شر یعنی بری بات کہنے کا عادی نہیں بنانا چاہتا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کے ذریعے، اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کہنے کے ذریعے بچو۔ آسان نیکی اور نیکوکاروں جیسا ثواب۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکی آسان کام ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا اور نرم گفتگو کرنا۔ ایک دانا کا قول ہے، نرم گفتگو سینوں میں موجود چھپے ہوئے کینوں کو دھو دیتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے، ہر وہ کلام جو تمہارے رب کو ناراض نہ کرے اور اس کے ذریعے تمہارا ہم نشین راضی رہے تو ایسے کلام میں بخل نہ کرو، شاید اس کے عوض تمہیں نیکوکاروں جیسا ثواب عطا کیا جائے۔ یہ تمام گفتگو اچھی بات کہنے کی فضیلت کے متعلق تھی، اور خصومت، مرا، جدال اور بحث و مباحثہ اس کے مضاد اور برعکس ہیں، کیونکہ یہ ایسے کلام ہیں جو ناپسندیدہ، وحشت میں ڈالنے والے، قلب کو اذیت پہنچانے والے، زندگی کو تنگ کرنے والے، غصے کو بھڑکانے والے اور کینہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل سے اس کے احسان اور کرم سے اس نے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ آفت نمبر 6، مسجع و مکفہ مشکل کلام کرنا۔ فصاحت سے بھرپور پرتکلف مسجع و مکفہ اور مشکل کلام کرنا اور تمہیدات، مقدمات اور ان چیزوں کے ساتھ اس میں بناوٹ اختیار کرنا جو بتکلف فصیح کلام کرنے والوں اور خطابت کا دعویٰ کرنے والوں کے مابین رائج ہیں، ان میں سے ہر ایک قابل مذمت، تشنع اور ناپسندیدہ تکلف سے تعلق رکھتا ہے۔ پرہیزگار تکلف سے دور ہوتے ہیں۔ اس تکلف کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے دور ہیں، اور ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میری مجلس سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بتکلف بہت زیادہ بولنے والے، خوب فصاحت بھری گفتگو کرنے والے اور بغیر احتیاط کیے بہت زیادہ کلام کرنے والے ہوں گے۔ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو نعمتوں میں پرورش پاتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور بتکلف فصیح کلام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گہری بات کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت زیادہ فصیح گفتگو کرنے والے جھوٹ اور باطل گفتگو کرنے کے سبب شیطانی گفتگو کرنے والے ہیں۔ عمر بن سعد اپنے والد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنے کے لیے آیا، اور حاجت کو بیان کرنے سے پہلے اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی حاجت سے اتنا دور تو نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہو، یعنی پہلے تو تمہیدیں نہیں باندھتے تھے، آج کیا ہوا ہے؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ کلام کرتے ہوئے اپنی زبان کو ایسے گھمائیں گے جیسے گائے گھاس کھانے میں اپنی زبان گھماتی ہے، یعنی خوب فصاحت بھری گفتگو کریں گے۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی پرتکلف و بناوٹی تمہیدی گفتگو کو ناپسند فرمایا، اور یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے۔ اس میں ہر وہ شخص طاہر ہے جو بتکلف، مسجع اور مکفہ کلام کرے، اسی طرح بتکلف ایسی فصاحت کا اظہار بھی اس میں شامل ہے جو عادت کی حد سے خارج ہو۔ مکفہ کلام کرنے کی مذمت۔ یوں ہی گفتگو میں بتکلف قافیہ باندھنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنین یعنی پیٹ کے بچے کو ضائع کرنے کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تو مجرم کی قوم کے ایک فرد نے کہا، کیف ندیہ من لا طعیم ولا شارب ولا ساہا ولا تحلّ ومثل ذلک بطل، یعنی ہم اس کی دیت کیسے دیں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا نہ رویا، اور ایسے بچے کی دیت تو معاف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا عرب کے دیہاتیوں کی طرح مکفہ کلام کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکفہ کلام کو اس لیے ناپسند فرمایا کہ اس میں تکلف اور بناوٹ کا اثر واضح تھا، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ہر چیز میں مقصود پر اکتفا کرے، اور کلام کا مقصود غرض کو سمجھانا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تصنع ہے اور قابل مذمت ہے۔ البتہ خطابت میں مبالغہ اور ناقابل فہم گفتگو سے بچتے ہوئے خوبصورت الفاظ سے وعظ و نصیحت کرنا اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ خطابت سے مقصود دلوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا اور رغبت دلانا اور انہیں خواہشات سے روکنا اور دلوں میں رضائے الہی کے حصول کی جگہ بنانا ہے۔
اور الفاظ کی خوبصورتی اس میں مؤثر ہوتی ہے، لہٰذا اس میں مذائقہ نہیں رہے۔ وہ محاورات جو حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں قافیہ باندھنا اور تکلف کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان میں مشغول ہونا قابل مذمت ہے، اور ان پر ابھارنے والی چیز ریاکاری، فصاحت کا اظہار اور دوسروں پر فوقیت و برتری پانے کے ذریعے ممتاز و نمایاں ہونا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مذموم ہے، شریعت انہیں ناپسند کرتی ہے اور ان سے روکتی ہے۔ آفت نمبر 7، فحش کلامی اور گالی گلوچ۔ یہ بھی قابل مذمت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد بد باطنی اور کمینگی و گھٹیا پن ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش کلامی سے بچو کیونکہ اللہ عز و جل فحش اور فحش کہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کو گالی دینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، ان کو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا، بلکہ تم زندوں کو اذیت دیتے ہو۔ سن لو، بد کلامی کمینگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن عیب نکالنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بے حیا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص جہنمیوں کے لیے عذاب میں مبتلا کی کیفیت کے ساتھ ساتھ مزید تکلیف کا باعث بنیں گے۔ وہ کھولتے پانی اور بھڑکتی آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے موت مانگتے ہوں گے۔ ان 4 اشخاص میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا، اس بد نصیب کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ کہے گا، میں وہ بد نصیب ہوں جو ہر فحش اور خبیث بات کو دیکھ کر ایسے لذت اٹھاتا تھا جیسے فحش کلامی سے لذت اٹھائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، فحش گوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو برے آدمی کی صورت میں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد کلامی اور بیان منافقت کے شعبوں میں سے 2 شعبے ہیں۔ ممکن ہے کہ حدیث پاک میں بیان سے مراد ان باتوں کو ظاہر کرنا ہو جنہیں ظاہر کرنا جائز نہ ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ فصاحت و بلاغت کے اظہار میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ تکلف کی حد کو پہنچ جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس سے مقصود امور دینیہ اور صفات باری تعالیٰ کی تفصیل ہو، کیونکہ اسے لوگوں کے سامنے مختصراً بیان کرنا مبالغے کے ساتھ بیان کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ بسا اوقات زیادہ تفصیل کرنے سے اس میں شکوک و شبہات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب مختصراً بیان ہوگا تو قلوب اس کو جلد قبول کر لیں گے اور پریشان نہیں ہوں گے، اور چونکہ حدیث پاک میں بیان کو بد کلامی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان باتوں کو ظاہر کرنا ہو جن کے بیان سے انسان شرماتا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ چشم پوشی اور صرف نظر سے کام لیا جائے، نہ کہ کشف و اظہار سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل فحش کلامی کرنے والے، بتکلف، فحش کہنے والے اور بازاروں میں چلانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میرے والد صاحب میرے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فحش گوئی اور بتکلف، فحش کلامی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ فحش گو اور بتکلف، فحش کلام کرنے والے کو بروز قیامت کتے کی صورت میں یا کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا۔ حضرت سیدنا اخنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری نہ بتاؤں؟ پھر ارشاد فرمایا، وہ بد کلامی اور بد اخلاقی ہے۔ یہ فحش گوئی کی مذمت تھی، اور جہاں تک اس کی تعریف اور حقیقت کا تعلق ہے تو وہ کبھی یعنی ناپسندیدہ امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا ہے۔ فحش گوئی اکثر جمع اور اس سے متعلق باتوں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بد کردار و بد چلن لوگوں کے اس معاملے میں صریح فحش الفاظ ہیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیک لوگ ان سے بچتے ہیں، بلکہ بوقت ضرورت کنایتاً کہتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے انہیں سمجھاتے ہیں اور ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں جو ان کے قریب قریب اور ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل حیا والا، کریم ہے اور ناپسندیدہ چیزوں کو صراحتاً بیان نہیں فرماتا بلکہ اشارتاً بیان فرماتا ہے۔ اس نے جمع کا ذکر لمس یعنی چھونے کے ذریعے کیا، چنانچہ مسیس و لمس یعنی چھونا، دخول اور صحبت وغیرہ الفاظ جمع یعنی ہم بستری کی طرف اشارے کے لیے ہیں، اور یہ فحش الفاظ نہیں ہیں، جبکہ اس موقع پر ایسے فحش الفاظ بولے جاتے ہیں جن کے ذکر کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے اکثر گالی دینے اور عیب لگانے میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ فحش میں مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی نسبت زیادہ فحش ہیں، اور یہ بعض اوقات شہروں کی عادت کے سبب مختلف ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو ابتدائی درجے کے ہیں وہ مکروہ ہیں، اور جو آخری درجے کے ہیں وہ ممنوع ہیں، اور جو درمیانی درجے کے ہیں ان میں مکروہ یا ممنوع ہونے کے حوالے سے تردد ہے۔ کنایا کا استعمال صرف جمع کے ساتھ خاص نہیں۔ کنایا اشارتاً گفتگو کا استعمال صرف جمع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پیشاب کے لیے قضائے حاجت کا لفظ بطور کنایا بولا جاتا ہے۔
اور عربی میں الطغوت اور الخرا وغیرہ الفاظ کی بنسبت لفظ غائط اولا اور زیادہ مناسب ہے۔ سب کا معنی پخانہ کرنا ہے، یہ بھی ان لفظوں میں سے ہے جن کو چھپایا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جسے چھپایا جاتا ہے اسے ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا انہیں صریح الفاظ میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا فحش ہے۔ اسی طرح عورتوں سے کنایہ کرنے کو بھی عموماً اچھا سمجھا جاتا ہے، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ تمہاری بیوی نے یہ بات کہی، بلکہ یہ کہا جائے کہ حجرے یعنی گھر میں یوں کہا گیا ہے، یا پردے کے پیچھے سے یہ بات کہی گئی ہے، یا بچوں کی امی نے یہ کہا۔ تو جس حد تک ممکن ہو ان الفاظ میں پاکیزگی شرعاً محمود ہے، اور صراحت کے ساتھ ان کا استعمال فحش تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص میں کچھ عیوب ہوں جن سے وہ شرماتا ہو، انہیں صریح الفاظ میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ برس، گنج کی بیماری اور بواسیر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے ایک مرض ہے جس کے سبب وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کہنے چاہیے۔ انہیں صریح الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا فحش میں داخل ہے، اور یہ سب زبان کی آفات میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علا بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ مختات کو فرماتے تھے، آپ کی بغل میں پھوڑا نکل آیا، ہم اس کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تاکہ دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے، ارشاد فرمایا ہاتھ کے اندرونی حصے میں۔ فحش گوئی کا سبب مخاطب کو ایذا پہنچانے کا قصد ہوتا ہے، یا پھر فحش گوئی عادت کے سبب ہوتی ہے جو کہ فاسقوں سے میل جول اور بد باطن اور کمینے لوگوں کی صحبت سے بنتی ہے، اور ان بد باطن اور کمینے لوگوں کی ایک عادت گالی دینا بھی ہے۔ ایک عرابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی شخص تمہارا عیب بیان کرے جسے وہ تمہارے اندر جانتا ہو، تو تم اس کا عیب بیان نہ کرو جسے تم اس میں جانتے ہو، اس کا وبال اس پر ہوگا، اور اس صورت میں تمہارے لیے اجر ہوگا، اور کسی چیز کو بھی گالی نہ دو۔ عرابی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد میں نے کسی چیز کو گالی نہیں دی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔